السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، انسان اور شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ خاص طور پر ان بچوں اور بچیوں کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ لوگ جن کے کام پھنسے ہوئے ہیں، جنہوں نے جابز کے لیے انٹرویوز دیے ہوئے ہیں اور ان کی جابز نہیں ہو رہی ابھی، یا جن کے رشتے جو ہیں وہ اٹکے ہوئے ہیں، رشتہ دیکھ لیا ہوا ہے لیکن وہ فائنل نہیں ہو رہا۔ اب یہاں پہ لیکن میں ایک چیز واضح کر دوں کہ دیکھیں ہر کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے ایگزامز ہیں، اگر آپ نے کوئی جاب انٹرویو دیا ہے، یا آپ رشتے کی جو بھی ایشو ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ محنت اپنی طرف سے کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ وظیفہ کیوں بتانے لگی ہوں، یہ دعا کیوں بتانے لگی ہوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ کئی بار ہم جب محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہماری محنتیں ضائع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں آزمانے کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ڈیفینیٹلی، جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میری محنت کو ضائع نہ ہونے دینا، ٹھیک ہے؟ وہ چاہے محنت آپ جس بھی کام میں، وہ ایفرٹ جس بھی کام میں پٹ کر رہے ہیں، جس بھی کام میں اپنی آپ محنتیں لگا رہے ہیں، اے میرے اللہ میری اس محنت کو ضائع نہ جانے دینا اور مجھے اس کا صلہ دینا۔ اس خاص طور پہ یہ جو وظیفہ ہے یہ اس کام کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایک گزارش ہے۔ اس لیے آج اس ویڈیو میں آپ کو یا بدیع العجائبی بالخیر یا بدیع، اس کا خاص وظیفہ بتاؤں گی کہ یہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اور یہ ایک بہت ہی زبردست وظیفہ ہے، بہت خوبصورت دعا بھی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یا بدیع کیا ہے، بیسیکلی یا بدیع اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ سے پیدا کرنے والا۔ اور دوبارہ سے پیدا کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دوبارہ سے پیدا کر سکتی ہے۔ تو بڑا خوبصورت نام ہے یہ یا بدیع۔ یہ بہت خوبصورت وظیفہ ہے، خود میں نے بھی اسے ٹرائی کیا ہوا ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ میرے پاس مثال کے طور پر موجود ہیں جن کا شرطیہ کام ہوا ہے، یعنی ایسا ہوا ہی نہیں کہ ان کا کام نہیں ہوا، اس میں نہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو وظیفہ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اللہ یہ چیز جو بھی میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہے، وہ آپ کے ایگزامز کے اندر مارکس ہیں، وہ آپ کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے کہ اے میرے اللہ اس چیز کو میرے حق میں بہتر بنا دے، اس چیز کو میرے لیے فائدہ مند بنا دے، بینیفیشل بنا دے۔ اچھا جی، اب کوشچن یہ ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، یہ عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، طریقہ یہ ہے سب سے پہلے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ جائے نماز پر سے نہیں اٹھیں گے، آپ جائے نماز پر بیٹھے رہیں گے، تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ نے سب سے پہلے 12 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 1200 دفعہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یا بدیع العجائبی بالخیر یا بدیع۔ میں اسے بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں، یا بدیع العجائبی بالخیر یا بدیع۔ اس کے بعد اینڈ پر آپ نے دوبارہ 12 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ درود ابراہیمی کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں آپ وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ روز یہ آپ نے ایک دن یہ عمل کیا، اس کے بعد دوسرے دن بھی آپ نے سیم اسی عمل کو دہرانا ہے، وہی شروع میں 12 دفعہ درود ابراہیمی، دین بیچ میں 1200 دفعہ یہ دعا پڑھیں گے یا بدیع، اس کے بعد آپ اگین اینڈ پر 12 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ عمل آپ نے 12 دن دہرانا ہے۔ اسے 12 کا جو ہے نا وہ بھی کہا جاتا ہے، عمل بھی کہا جاتا ہے، 12 عدد کا عمل، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ کام 12 دن کرنا ہے، روز ڈیلی اسی تعداد میں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 12 دن کے اندر آپ کا کام ہو جائے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 12 دن کے بعد جب آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تب آپ کا جو ہے نا جو آپ نے اپنا رکھا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ کے ذہن میں، وہ کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ بہت کم ہے کہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ آپ نے وظیفہ ختم کر لیا لیکن تھوڑی سی دیر، چند دن لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے نوازے، ٹھیک ہے؟ جیسے اس میں ایک رزلٹ بھی تو آ جاتا ہے نا، جیسے آپ نے ایگزام دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد رزلٹ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیلے آ رہا ہے، وہ لیٹ آ رہا ہے، یا اس کو بھی آنے میں دن ہے اور وظیفہ آپ کا پہلے کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے صبر رکھنا ہے اور اپنے ذہن میں آپ نے یہ بات رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کام کرے گا انشاءاللہ۔ میں
کئی بار ویڈیوز میں یہ بات ریپیٹ کر چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر کی امید رکھا کریں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو ایمان ہے نا وہ پکا ہونا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ڈاؤٹ جب آ جاتا ہے نا تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو پھر اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنے وظیفوں پر، اپنی دعاؤں پر یقین رکھیے۔ کئی بار اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، یہ میری بات یاد رکھیے گا، کئی بار اگر ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک قطرے کے لیے رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دریا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں بڑھ کر کوئی بہتر چیز دینے والا ہے، اور آپ اس معمولی سی چیز کے لیے ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات پختہ کر لیں کہ اگر مجھے یہ چیز نہیں ملی تو ڈیفینیٹلی میرے رب کی کوئی نہ کوئی اس میں بہتری ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہتر نہ کرے۔ یہ باتیں ہمیں بعد میں جا کر فیوچر میں سمجھ میں آتی ہیں کہ اچھا تب جب مجھے وہ چیز نہیں ملی تھی، میری وہ حاجت پوری نہیں ہوئی تھی، تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بیسیکلی یہ حکمت تھی، اور ہم ایسے ہی اپنی جان مارتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ سے اچھے کی امید رکھنی ہے، اپنی دعاؤں پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے، اور آپ کی نیت صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سارے دن میں گناہ کر رہے ہیں، نماز آپ کوئی نہیں پڑھ رہے، استغفار آپ نہیں کرتے، اور آپ اس چیز کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ بس آپ کے وظیفے کر لینے سے آپ کو ہر چیز جو ہے وہ دے دے گا آپ کے قدموں میں۔ نہیں بھائی، آپ کی نیت کا صاف ہونا، حقوق العباد، حقوق اللہ بھی آپ پورے کریں، حقوق العباد بھی آپ پورے کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو دکھ نہ پہنچائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اور ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیلے پیدا کر دیتا ہے، ایسی ایسی جگہوں سے وسیلے پیدا کرتا ہے جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہے، وہ کام ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شک مت رکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا اور وہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے وہم و گمان میں جو چیزیں نہیں ہیں نا، جہاں تک ہماری سوچ نہیں پہنچتی، وہ سب بھی وہ کر سکتے ہیں، اور کیسے کیسے ذریعوں سے کر سکتے ہیں یہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو بہت خوبصورت عمل ہے یہ، یا بدیو یعنی نئے سرے سے دوبارہ پیدا کرنے والا۔ تو خود آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، جس نے قیامت کے دن قبروں میں سے مردوں کو اٹھا دینا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ سے انہیں جو ہے اسی شیپ میں لے آنا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی کام مشکل ہے نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بہت ضروری چیز جو میں اینڈ پہ بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ عمل نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ پھر اگین آپ وہ بچے جو ایگزامز دینے والے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ عمل کرنے کے لیے، وظیفہ کرنے کے لیے، تو آپ کی مدر، ٹھیک ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، وہ بھی آپ کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوشچن کامنٹ میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا میں، اگر میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا میں اس کے لیے یہ عمل کر سکتی ہوں، یا میری اولاد نہیں ہو رہی تو کیا میرے لیے کوئی اور یہ عمل بالکل کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے خونی رشتے ہیں نا، جس میں آپ کے والدین آ جاتے ہیں، آپ کے بہن بھائی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اولاد بھی آ جاتی ہے، ان کے لیے یا وہ آپ کے لیے یہ وظائف جو ہیں، یہ وظیفہ، یہ عمل وہ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔